اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، تقوی اور اللہ کی قربت کا درس دیتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی زبان، آنکھ، کان اور دل کو بھی ہر برے کام سے بچانے کا نام ہے۔ لیکن بعض اوقات لا علمی میں ہم ایسے کام کر بیٹھے ہیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ واجب ہوتا ہے، اور کن اعمال سے روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے مگر کفارہ نہیں ہوتا، صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں لوگ غلطی سے روزہ توڑنے والے سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں اور رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہونے والی ہے، تو برائے مہربانی کر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم علم سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے روزہ نہ صرف ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس کا کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ کفارہ کا مطلب ہے کہ روزہ توڑنے کی سزا میں یا تو مسلسل 60 روزے رکھنا پڑیں گے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اگر کوئی شخص روزے ہی حالت میں جان بوجھ کر کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا اور اسے قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا۔ محترم ناظرین، جو شخص رمضان میں بغیر کسی عذر کے روزے توڑ دے تو وہ اگر تمام عمر بھی روزے رکھے تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس کا روزہ نہ صرف ٹوٹ جائے گا بلکہ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اگر صرف بوسہ یا گلے ملنے سے احتراز نہ کیا گیا اور انزال ہو گیا تو بھی قضا واجب ہوگی مگر کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کرے اور پھر اسے نگل لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا و کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا، صرف قضا کرنی پڑتی ہے۔ اگر کسی نے روزے میں غلطی سے کچھ کھا لیا، پھر جب یاد آیا تو اس کے بعد دوبارہ جان بوجھ کر کھا لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ اگر کوئی شخص ایسا انجیکشن لگوائے جو غذائیت فراہم کر دے، مثلاً گلوکوز ڈرپ، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے قضا کرنی ہوگی۔ اگر کسی کے دانت سے خون نکلا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی عورت کو دن کے دوران حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا اور اسے بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ کئی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزے کو مشکوک سمجھنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ چیزیں روزہ نہیں توڑتے۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا یا پی لے تو اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ خوشبو یا پرفیوم لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر اگر کوئی دوا یا بخارات ناک میں لے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ آنکھ میں سرما یا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اس کا اثر حلق میں محسوس ہو۔ اگر کوئی شخص خون کا نمونہ دے
یا معمولی مقدار میں خون نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ تھی وہ تمام چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور وہ جو روزہ نہیں توڑتے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھیے، اور اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔